اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جیسے کہ پہلے میں نے گزارش کی تھی، میری جو پہلے میں نے 3 ویلاگز رائس کے حوالے سے شیئر کیے تھے کہ العابد گروپ، عابد کرافٹ سائنسز، دلہ بھٹی سیڈز، یہ جن کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے، یہ بہت بڑی ہماری آنر کی بات تھی کہ ہم نے 2023 میں 1692 سیٹ اپنی پیکنگ میں دیا، گارنٹی کے ساتھ دیا۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے ذمہ داروں نے اس کو استعمال کیا اور الحمدللہ اس کے حوصلہ افزا رزلٹ ان کو ملے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان لوگوں کی یہ پرزور ریکویسٹ پہ ان کے حکم کے مطابق ان کا جی آپ دوبارہ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ریویو دیں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں کوئی بتائیں کہ اب کیسے ہم نے اس سیزن کو لے کے چلنا ہے۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ عابد کرافٹ سائنسز العابد گروپ دلہ بھٹی سیڈ اس وقت 2024 میں 6 ورائٹیز دے رہا ہے۔ ایک ACS 1692، ACS 1847، ACS 1509، ACS 1718 جو کائنات کا ایڈوانس ورژن ہے، اور پھر ایک DB 1818 اور جو ایک اور DB 209 جو اس وقت، یہ دونوں جو ہیں آخری والی یہ ہائیبرڈ میں ہیں اور وہ باقی جو 4 ہیں وہ اوپیز میں ہیں۔ اس سے پہلے میں نے گزارش کی تھی 1692 کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا، 1847 کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ اب میں آپ کو 1509 کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس بریف کرنا چاہتا ہوں۔ چیزیں وہی ہیں جو ہمارے ذمہ دار بھائی استعمال کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں۔ 1509 1692 یعنی یہ 1509 پہلے تھی، اس کے بعد 1692 آئی، 1692 کے بعد 1847 آئی۔ تو یہ لٹل بٹ چیزوں کے ساتھ کہ یعنی امپرومنٹس کے ساتھ یہ ورائٹیز اس طریقے سے چلی رہی۔ یعنی 1509 میں یقیناً وہ فیچر نہیں تھے جو 1692 میں تھے، اور 1692 میں وہ فیچر نہیں تھے جو 1847 میں تھے۔ تو بہرحال چونکہ یہ ایک کموڈٹی پروڈکٹ ہے، پہلے اس لوگ استعمال کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہمارا جو ایک سیگمنٹ ہے فارمرز کا سیگمنٹ وہ یوز کرتا ہے، تو لہذا ذمہ داروں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے 1509 کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں۔ تو وہی چیزیں جو میں باقی ورائٹیز کے بارے میں گزارش کی تھی کہ 1509 یہ اوپی ورائٹی ہے، 20 کلو کی پیکنگ میں ہوگی اور باقاعدہ کوڈ کے ساتھ ہوگی، باقاعدہ ٹیگ کے ساتھ اس کو ہوگا، دلہ بھٹی سیڈ کی پیکنگ میں ہوگا، اور اس کے ایرومیٹک ہے، خوشبو دینے والی ورائٹی ہے، بڑا اچھا ہے، مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ اب چونکہ ایڈوانس چیزیں آ گئی ہیں تو وہ میں نے ایڈوانس کے بارے میں بتا دیا، تو اس کے بارے میں بھی بتاؤں تو یہ بھی ایرومیٹک ہے۔ تو اس کا جو 5 کلو پر ایکڑ کے حساب سے اس نے آپ نے پنیری لگانی ہے، پنیری آپ نے ٹرانسپلانٹ کرنی ہے، لیکن آپ نے 1 kg پر مرلہ، 1 kg پر مرلہ کے حساب سے آپ نے اس کی پنیری لگانی ہے۔ وہ جو 1 kg پر مرلہ کے حساب سے پنیری ہوگی، 5 مرلے میں آپ نے پنیری لگانی ہے۔ وہی پنیری آپ جب اس کو شفٹ کریں گے تو 1 ایکڑ کے لیے کافی ہوگی۔ سیڈ ہمارا جو ہے وہ میں بڑی مطلب ذمہ داری کے ساتھ پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ لیزر گریڈڈ ہے۔ لیزر گریڈڈ اور جو عام گریڈنگ ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ عام گریڈنگ ہوتی ہے اس میں صرف وہ چھانا لگا کے وہ اس میں وہ صفائی کر دیتے ہیں اور اس کو آپ کو وہ دے دیتے ہیں، پیک کر کے دیتے ہیں۔ لیکن جو لیزر گریڈڈ ہوتا ہے اس میں آپ کو ہر قسم کا کوئی نکو ہے، کوئی اس کا کوئی ایسا چیز کہ جو کوئی چھوٹا ہے، شریوڈ ہے، یا کوئی کمزور دانہ ہے، یا کسی قسم کی کوئی بیماری کی اس کے اوپر کوئی دھبا وغیرہ لگا ہوا ہے، یا کسی قسم کا یہ اس کو بلیک ڈینٹ ہے، یہ کوئی ہر چیز اس نے جو ہے نا وہ جو ٹوٹا ہوا سیڈ ہے، یہ جو لیزر گریڈڈ ہے اس نے اس کو نکال کے باہر کر دینا ہے، اور آپ کو بالکل ایک پیور اور اچھا اور جو ہے نا ہر لحاظ سے جو ایک وائبل یا وگر جو وہ سیڈ ہوگا وہ آپ کو وہ ایک نظر آئے گا، ایک جیسا سیڈ یونیفارم اس کی ہوگی، اور اس کی یقیناً اس کی یونیفارم جرمنیشن ہوگی، تو یہ لیزر گریڈڈ سیڈ ہے۔
تو پریری لگانے کے لیے آپ کے وہی 2 ٹائم ہیں. اگر آپ ارلی میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مارچ اپریل میں لے کے جائیں, اور اگر لیٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جون جولائی میں لے کے جائیں, لیکن یہ دونوں میں آپ کو اچھا اس کا جو رسپانس دے گا. اس طریقے سے جو یہ جو 25 دن کی پریری آپ نے ٹرانسپلانٹ کرنی ہے, اور یہ جو ورائٹی ہے 1692 جو 1509 ہے, یہ 110 دن کی ورائٹی ہے. یعنی جو 1692 میں نے گزارش کی تھی وہ 75 سے 90 دن کی ورائٹی ہے, اور جو 1847 وہ بھی میکسیمم 90 دن کی ورائٹی ہے, جو اس سے بھی تھوڑی سی 85 ڈیز پہ بھی میچور ہو جاتی ہے. تو لیکن جو یہ جو ورائٹی ہے 1509 یہ آپ کی 100 سے لے کے 110 دن کی ورائٹی ہے. لانگ گرین ہے اس میں بھی 8.1 8.2 اس کا جو اس کا جو سائز ہے, اور تقریباً 3.5 سے لے کے 4 فٹ تک اس کا جو پلانٹ ہائٹ ہے. اور پلانٹ پاپولیشن کے حوالے سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ 26 سے لے کے 28 پلانٹ آپ کے پر اسکوائر میٹر ہونے چاہیے. پر اسکوائر میٹر, 1 اسکوائر میٹر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسکوائر میں نے پہلے بتا چکا ہوں. تو یہ 26 سے لے کے 28 پودے اگر آپ اچھی پیداوار لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے ہونے چاہیے. جو ہیٹ ٹالرنس ہے اس کے بھی ٹھیک ہے, 40 سے لے کے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کا بڑی اچھی مطلب اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے, پولینیشن ہوتی ہے. تو باقی اس کے علاوہ جو اس کی ڈیزیز کی جو ٹالرنس ہے وہ اس کے بہتر ہے, لیکن باہر 1692 اور 1847 سے آگے ہے, ایڈوانس ہے. اس کے علاوہ فرٹیلائزر کے حوالے سے کہ فرٹیلائزر آپ نے وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ 1.5 بوری سے DAP یا 3 بوری SSP, اور اس کے ساتھ 12.5 کلو جو آپ کا پائیدار سپر ہے آپ نے ایٹ دا ٹائم آف لینڈ پریپریشن آپ نے اس کو دینا ہے. یہ جب آپ کدو کارے ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ نے یہ فرٹیلائزر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے 2.5 سے لے کے 3 بوری آپ نے یوریا دینی ہے. یوریا جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ زمین کی زرخیزی کو مد نظر رکھ کے دی جاتی ہے. اگر آپ کی زمین زرخیز ہے, بہت اچھی زمین ہے, تو پھر آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک جو چیز وہ خیال کرنے والی ہے کہ آپ کی جو فرٹیلائزر ہے یہ کسی صورت میں حد 40 دن سے اوپر نہیں جانی چاہیے. اگر یہ 40 دن یا میکسیمم 40 دن سے اوپر چلی جائے گی تو یہ آپ کی پھر وہ لاجنگ والی سائڈ پہ چلی جائے گی, اور اس کی جو ہے نا وہ گروتھ زیادہ ہو جائے گی. پھر اس کو فروٹ والی سائڈ پہ وہ ورائٹی تھوڑی سی لیٹ آئے گی. تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ آپ کو اس کو 40 دن کے اوپر آپ اپنا دے دیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ذوالفقار اور اپنا ویڈی سائڈ جو ہے, ویڈی سائڈ آپ نے جو ونسٹا ہے وہ آپ نے 100 گرام پر ایکڑ کے حساب سے دینی ہے. پری ایمرجنس ویڈیسائڈ ہے تو یہ آپ نے پریری لگانے کے 8 دن کے اندر آپ لگا دیں گے. تو یہ ہر قسم کی جو جڑی بوٹیاں ہیں, براڈ لیوز ہیں, یہ جو نیرو لیوز ہیں, ان کو یہ اگنے نہیں دیں گے. اسی طریقے سے آپ نے اس کو جو زنک دینی ہے وہ آپ 15 سے 20 دن کے بعد آپ کا عابد کرافٹ سائنس کا پروڈکٹ ہے ایشل سپر, آپ نے اس کو 2 بیگ دینے ہیں. ایشل سپر یہ آپ کی زنک کی ریکوائرمنٹ پوری کرے گی, بلکہ یہ صرف زنک کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو باقی جو نیوٹرنٹس ہیں جو اس کی گروتھ کے لیے انتہائی ضروری ہیں وہ بھی آپ کو دے گی. تو یہ اس میں جیسے فیرس ہے, یا اس میں میگنیز ہے, بوران ہے, تو وہ بھی آپ کو یہ اس میں وہ شامل ہے. آپ کا جو ایشل سپر ہے آپ کا اس میں 2 بیگ آپ نے دینے. اسی طریقے سے آپ نے جو ہاک آئی ہے جو دانے دار ہے وہ آپ نے اس کے 2 بیگ آپ نے دینے ہیں. ایک بیگ آپ نے 25 سے 30 دن پہ دے دیں, اور دوسرا جو بیگ ہے وہ آپ 45 سے 50 دن کے اندر دے کے تو اپنا یہ آپ کی یہ ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جائے گی. اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کی جو فصل ہے وہ ہر قسم کے بورر سے محفوظ ہو جائے گی. بورر آپ کو پتہ ہے کہ بورر کا پتہ ہمیں اس وقت چلتا ہے جب منجر نکلتے ہیں. جب سفید منجر نکلتے ہیں تو اس کا ہوتا ہے کہ وہ تو جی اس کا ذمہ دار آتے ہیں جی اب اس کا کیا حل ہے. اس وقت اس کا کوئی حل نہیں ہوتا. یہ آپ نے جو بورر والا جو یہ اپنے ہاک کا استعمال کرنی ہے, یہ آپ نے حفظ مات ختم کرنی ہے, بیماری آنے سے پہلے کرنی ہے, بورر کے اٹیک سے پہلے کرنی ہے, تاکہ وہ جو ہے سفید منجر نہ نکلے. اور یہی جو پچھلے سال کا جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں اس کے مطابق یہ کہ یہ جو ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھے 25 سے 30 دن اور 45 سے 50 دن تک آپ کا یہ جو بورر کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے, اس وقت آپ اس کو لگا لیں گے تو آپ کی جو فصل وہ سفید منجر اس میں نہیں نکلیں گے. اسی طریقے سے جب آپ کی جو فصل ہے وہ 35-40 دن کی ہو جائے تو آپ نے ایک ذوالفقار ہے ہمارا لیٹر پیک میں ذوالفقار جو, اور ایک ہمارا للکار ہے, وہ آپ نے اس کو کرنا ہے. ذوالفقار کیا وہ بایو اسٹیمولنٹ ہے, پہلے بھی بتا چکا ہوں. اس کے علاوہ اس میں آل مائکرو اینڈ مائکرو نیوٹرنٹس موجود ہیں, اس میں گروتھ ریگولیٹر موجود ہیں, گروتھ پروموٹر موجود ہیں, امائنو ایسڈ موجود ہیں, اور جو للکار ہے وہ آپ کی جو 20% نائٹروجن ہے وہ آپ کی جو گروتھ میں اس کا ایک اچھا مدد دے گی, آپ کو فصل کو جلدی اٹھا دے گی.
उस वक्त ये ज़रूरत होती है 30-35 दिन के ऊपर हमें ज़रूरत होती है कि हमारा जो पौधा है वो कद कर ले, साथ फर्टिलाइज़र भी चल रहा होता है, तो ये एक बड़ा एक अच्छा जो है ना वो सप्लीमेंट हो जाएगा। तो इसके अलावा जो आपने जब हमारी फसल ग्रोथ की स्टेज पे आ जाएगी, तकरीबन ये 65 दिन के ऊपर होता है, यानी पॉलिनेशन से पहले। पॉलिनेशन जब होगी तो उस वक्त फील्ड के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब आप फील्ड के अंदर जाएंगे तो उसके जो उसके जो जरदाने हैं, जो उसके जो पोलन्स हैं, वो आपके साथ लगेंगे, तो वो उसकी वो प्रॉब्लम आ जाएगा उसकी पोलिनेशन में। लिहाजा आपने ये जो पायरोज़ोल है और जो पायदार है हमारी 1 लीटर पायदार प्लस 100 ml जो पायरोज़ोल है, ये फंजीसाइड है, ये आपने उस वक्त देनी है गोब की हालत में, ताकि आपकी जो फसल है, जो मुंजा निकले तो वो भी तंदुरुस्त निकले और अच्छे तरीके से निकले और पूरे मुंजा निकले। तो ये उस वक्त ये एक रेडीमेड फूड है आपको देनी है। तो इसका जो यील्ड का जो पोटेंशियल है वो है 50 से 70 मन। 50 से 70 मन। आपको पता है कि मैंने 1692 के बारे में बताया था कि वो 70 से 90 मन तक है, चूँकि वो लिए हैं। इसी तरीके से आपका जो 1847 है वो 75 से 95 मन है। लेकिन जो इसका यील्ड पोटेंशियल ये है, क्योंकि आपको पता है ये पुरानी वैरायटी है और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें डिटेरियोरेशन आ रही है, तो लिहाजा इसकी जो पैदावार है वो 50 से लेके आप 70 मन तक ले सकते हैं। लेकिन आपका सबसे अब जो डिपेंड करता है वो आपकी अच्छी सीड के ऊपर है। जब आप सीड लेंगे, और एशियस का जो सीड मैं आपको जिसको गुजारिश करूँ कि आपको बिल्कुल बोर्ड सीड है, यूनिफॉर्म मतलब अच्छा है, यूनिफॉर्मिटी उसमें जर्मिनेशन होगी, तो ये ठीक। तो ये थी चंद मालूमात थी। मैंने पहले भी गुजारिश की थी जिन दोस्तों ने यूट्यूब चैनल इनोवेटिव एग्रीकल्चर बाई अरशद रिजवी जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें इसके बारे में, और वो लाइक करें, उसको आइकन बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। इस तरीके से आपका जो अपना अगर आप मेरे को व्हाट्सएप करना चाहें तो मेरे पास 0307 6838 और 0333779412 आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि अल्लाह ताला आपके और हमारे रिस्क में इज़ाफ़ा फरमाए, और ये जो हमारी जो काविश है अल्लाह ताला इसको इबादत में इसको शुमार करे, इसका ये हमारा टाइम वेस्टेज ना हो। और मेरी ख्वाहिश है कि ज़िम्मेदार इस पर अमल करें, और यकीनन मैं उनको मतलब गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह उनकी पैदावार में इजाफा होगा। 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं, वंस अगेन इसको मैं सब भी दे दूँ। एक नंबर 1 आपकी नर्सरी की जो एज है, जब आपने ट्रांसप्लांट करना है वो 25 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपने 26 से लेकर 28 पौधे रखने हैं, प्लांट पॉपुलेशन पूरी करनी है। फिर आपने इसको फर्टिलाइज़र देना है, और फर्टिलाइज़र भी बैलेंस फर्टिलाइज़र देना है, जिस तरह मैंने आपको गुजारिश की है। तो अल्लाह ताला हम सब को हामी नासिर हो, अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फरमाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।